الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نزيل له ولا مزيد له ولا معين له ولا مشير له ولا ند له ولا جد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ان الله فرض صيام رمضان وسنذكر لكم قيامه فمن سامه وقامه ايمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیوں، میری محترم دینی باتیں ہو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی بات کو سننے کے لیے جمع فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایسے بندوں سے محبت فرماتے ہیں اور ایسی بندیوں سے محبت فرماتے ہیں جن کا آپس میں بیٹھنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتجالسین فیہ، کہ میری محبت ان مردوں پر واجب ہو گئی، ان مستورات اور خواتین پر واجب ہو گئی جن کا آپس میں بیٹھنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے کہ رب العالمین ان سے راضی ہو جائے. میرے بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہو جانا یہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے. اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم قلبک لی فلا تدخل فیہ حب غیری، یہ آدم کی بیٹی تیرا دل تو میرے لیے ہے، میرے علاوہ کسی اور کی محبت اپنے دل میں داخل مت کر. سب سے پہلے ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا لانا ضروری ہے. جب دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور جب دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے. اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت ہوتی ہے اور اولاد ماں باپ کی اشاروں پر چلتی ہے. اگرچہ اولاد کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو جائے اور اولاد کماتے کماتے بڑی بزنس مین بن جائے، بڑی بیپاری بن جائے، بڑے علم کی مقام پر پہنچ جائے، لیکن اگر اولاد کے دل میں ماں باپ کی عظمت ہے، ماں باپ کی محبت ہے، تو اتنی بڑی اولاد بھی ماں باپ کے اشاروں پر چلتی ہے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ اولاد بن جاتی ہے. اسی طرح میری محترم دینی ماں-بہنوں، سب سے پہلے ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا پیدا کرنا ضروری ہے کہ یقین ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو، توکل ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو، ڈر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو. سب سے پہلے ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اتارنا ہے. جب دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اطاعت آسان ہو جاتی ہے. جب دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پورا کرنے میں بوجھ نہیں لگتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے میں شوق لگتا ہے. ہر عورت اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے، ہر مرد اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہے کہ مجھے خدا کے حکم کو پیدا کرنا ہے اور میرا دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جناتوں کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری یہ اسی وقت آسان ہو جاتی ہے جب سب سے پہلے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہو. یا بنی آدم قلبک لی فلا تدخل فیہ حب غیری، یہ آدم کی بیٹی تیرا دل تو میرے لیے ہے، دل میں میرے علاوہ کسی اور کی محبت کو داخل مت کر. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے. اگر تمہارے دلوں میں خاندان سے زیادہ اور اپنی تجارت سے زیادہ
اور مالوں سے زیادہ، ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ، اور اپنے بڑے بڑے بنگلوں سے زیادہ، مکانوں سے زیادہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے، اللہ کے دین کی محبت ہے، تو بہت بڑی بات ہے، ہمارا ایمان کامل ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے زیادہ، اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ، اور اللہ کے دین کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی محنت سے زیادہ اگر ہمیں اپنے کاروبار سے محبت ہے، اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہے، اور اپنی تجارت سے محبت ہے، اور وہ مال جو ہمارے پاس جمع ہے، ہمارے پاس سونا و چاندی کی زیورات ہے، ہمارے پاس جو بینک بیلنس ہیں، اور ہمارے پاس جو بڑے بڑے مکان ہیں، ان کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہے اور اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے، تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو، زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اترنے والا ہے۔ تو سب سے پہلے محنت کر کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اتارنا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا ہر حکم زندگی میں لانا آسان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ عورت گھر میں کتنی ہی مشغول کیوں نہ ہو، گھر میں کھانا پکا رہی ہو، گھر میں جھاڑو دے رہی ہو، گھر میں برتن مانج رہی ہو، اپنے بچوں کو کھلا رہی ہو، پلا رہی ہو، لیکن اس کے کان میں جب اذان کی آواز پڑتی ہے تو دل میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو سننے کے بعد، اذان کے کلمات کو سننے کے بعد فوراً اپنے کاروبار کو چھوڑ دیتی ہے، اپنے گھریلو کام کاج کو چھوڑ دیتی ہے، اور اپنے گھروں کے اندر جو بھی کام ہو رہا ہے ان سارے کاموں کو چھوڑ کر فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں کھڑی ہو جاتی ہے، اور اذان کی کلمات کو برابر سنتی ہے، اور اذان کے کلمات کے برابر جواب دیتی ہے، اور اذان کے بعد کی دعا پڑھتی ہے کہ اب تو مجھے میرے رب نے اپنے حکم کو پورا کرنے کے لیے بلایا ہے، اب میں کھانا نہیں پکا سکتی، اب میں کپڑے دھو نہیں سکتی، اب میں گھر میں جھاڑو نہیں لگا سکتی، میں اپنے گھر کے برتن کو مانج نہیں سکتی، یہ سارا کا سارا کام بعد میں ہوگا، سب سے پہلے مجھے خدا کے حکم کو پورا کرنا ہوگا۔ یہ خدا کے حکم کو پورا کرنا اس وقت آسان ہوگا جب دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہوگی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہے، وہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس گھر میں ہوتے تھے، ہم سے باتیں کرتے تھے، ہم سے ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، ہم سے خوشی خوشی کی باتیں فرماتے تھے، اور اچانک جیسے کہ اذان کی کلمات کی آواز میرے نبی کے کان میں پڑتی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اذان کے کلمات کے سننے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنے محو ہو جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنے مست ہو جاتے تھے کہ ہمارا پہچان نامی اللہ کے نبی کو مشکل ہو جاتا تھا۔ آپ فرماتے کہ تم کو عائشہ فرماتے میں کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی کے دل میں اتنی اللہ کی محبت تھی اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی ذمہ داری ان کے دلوں پر بیٹھی ہوئی تھی کہ ہمارے گھر والوں کو پہچاننا اذان کے کلمات کے بعد مشکل ہو جاتا تھا۔ میری بہنوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دل میں اتارو۔ جب اللہ تعالیٰ کی عظمت جب دلوں میں اتر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو زندگی میں لانا آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حکم زندگی میں نماز ہے، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حکم زندگی میں پردہ ہے۔ جب زندگی نماز کے مطابق ہو جاتی ہے تو ہماری زندگی خوبصورت بن جاتی ہے، ہماری زندگی میں نماز کی پابندی آ جاتی ہے۔ ایک تو ہے نماز کا پڑھنا اور ایک ہے نماز کی پابندی، لیکن عمل میں جو قوت جو پیدا ہوتی ہے کہ نماز کے پڑھنے کی قوت اسی وقت تک پیدا ہوگی جب ہمارا اندر کا ایمان مضبوط ہوگا اور زندگی میں اعمال کی پابندی ہوگی، زندگی میں اچھے اعمال کی پابندی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کی زندگی کو خوشگوار بنائیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہماری زندگی میں اچھے اچھے کاموں کی پابندی ہے، نیک اعمال کی پابندی ہے، بشرطے کہ ایمان والی ہے، تو نیک اعمال کی پابندی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا کو خوبصورت بنائے گا، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو چین والی بنائے گا، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو سکون والی بنائے گا، اللہ پاک ہمیں حیات طیبہ عطا فرمائے گا کہ میاں اپنی بیوی سے محبت کرے گا اور بیوی اپنے شوہر سے محبت کرے گی، ہماری اولادیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بن جائے گی،
اور اولاد ماں باپ کی اطاعت گزار بن جائے گی، یہ دنیا کے اندر فائدہ ہوگا کہ ہماری زندگی خوشگوار بن جائے گی، اور آخرت میں کیا ہوگا کہ نیک عمل کرنے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی شکل میں عطا فرمائے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ نیک اعمال کا بدلہ، نیک اعمال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں جنت دے گا۔ اس لیے میری بہنوں، جب زندگی میں ایمان مضبوط بن جاتا ہے تو ایمان تقاضا کرتا ہے عمل پر کھڑا ہونے کا۔ جب کسی انسان کو بھوک لگتی ہے یا کسی عورت کو بھوک لگتی ہے تو بھوک تقاضا کرتی ہے کھانا کھانے کا۔ جب بھوک لگ جاتی ہے تو سوکھی روٹی کے ٹکڑے بھی اچھے لگتے ہیں۔ اندر کا ایمان مضبوط بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کانٹیکٹ مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی پر یقین مضبوط ہو جاتا ہے، اور دل کی رگ رگ میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ میری بہنوں، گناہ کرتے 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 میرا اور آپ کا دل غلاظتوں کا گٹر بن چکا ہے۔ دل کی رگ رگ میں اندھیرا ہے، دل کی رگ رگ میں اندھیرا ہے۔ آج ہر گھر بجلی کے کنکروں سے روشن ہے، پر دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہے۔ مستوری کہے ڈھونڈتے ہیں، پر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ چہرے ان کے چمکتے ہیں، پر دل کے اندر ویرانی ہے۔ لباس ہمارے زر قبر کا ہے، پر دل کے اندر خاک آلود ہے۔ اوپر تو رنگوں کی بہار ہے، اندر تو ویرانوں کی رات ہے۔ اوپر تو خوشیوں کے سامان ہے، اندر تو بربادیوں کے گیت ہیں۔ اوپر سے خوشحال، اندر سے بدحال۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارا دل اللہ کی محبت سے خالی ہو چکا ہے۔ میرا اور آپ کا دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہو چکا ہے۔ قرآن کریم کی محبت سے میرا اور آپ کا دل خالی ہو چکا ہے۔ میرا اور آپ کا دل سخت بن چکا ہے گناہ کرتے کرتے۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے، اے ہندوستان والوں، میں نے تمہیں قرآن کریم کو اتنا سنایا کہ سرسر کو سناتا تو صبا بن جاتی، پہاڑوں کو سناتا تو موت ہو جاتے، میں سمندروں کو سناتا ان کے طوفان تھم جاتے، میں دریاؤں کو سناتا ان کی طغیان رک جاتی۔ پتہ نہیں تم کی چیز سے بنی ہو، کیا تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے کہ پتھر بھی خدا کے خوف سے روتا ہے اور پتھروں کے اندر بھی چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ میری بہنوں، گناہ کرتے کرتے میرا اور آپ کا دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ اشد قسوۃ من الحجارہ، میرا اور آپ کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں کہ دین کی باتیں سننے کے بعد، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے باوجود بھی، نماز کے پڑھنے کے باوجود بھی، نہ کبھی میرا دل جہنم کے خوف سے رویا، نہ کبھی میرے آنکھوں میں آنسو آئے، نہ کبھی میرا دل تڑپا کہ دل گناہ کرتے کرتے غلاظتوں کا گٹر بن چکا ہے۔ اس سے میری بہنوں، دلوں میں ایمان کا نور داخل ہو جاوے۔ جب دلوں میں ایمان کا نور داخل ہو جاتا ہے تو ہمارا دل جنت کا مکان بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رہنے کی جگہ بن جاتی ہے۔ جب دل سے ایمان کا نور نکل جاتا ہے، جب دل کی رگ رگ میں اندھیرا آ جاتا ہے تو دل شیطان کا بسیرا بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اگر میرا دل ذکر میں نہیں لگتا، اگر میرا دل قرآن کریم میں نہیں لگتا، میرا دل نماز میں نہیں لگتا، میرا دل اللہ تعالیٰ کی محبت میں نہیں لگتا، زندگی اللہ کے دین سے ہٹی ہوئی ہے، اللہ کی اطاعت سے ہٹی ہوئی ہے، اللہ کے ذکر سے ہٹی ہوئی ہے، نہ زندگی میں تسبیح کی پابندی ہے، نہ قرآن کی تلاوت کی پابندی ہے، نہ پردے کی پابندی ہے۔ ایک مسلمان عورت جب چھاپی اور پالکپور کے بازار میں جب پردے کے بغیر نکلتی ہے تو آسمان بھی روتا ہے، زمین کے ٹکڑے بھی روتے ہیں، سمندر بہنے کو تیار ہو جاتا ہے، آسمان پھٹنے کو تیار ہو جاتا ہے، زمین پھٹنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ میری بہنوں، دل میں جب ایمان کا نور داخل ہو جاتا ہے تو زندگی میری اور آپ کے عمل پر پڑ جاتی ہے۔ سب سے پہلے دلوں میں ایمان کا نور داخل کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، افمن یشرح صدرہ للاسلام، اس انسان کے دل میں اسلام، اس ایمان کا نور داخل ہو جاتا ہے، اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کا نور اس کے دل میں داخل ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا، سب سے پہلے ایمان کے نور کے داخل ہونے کی نشانی یہ ہے التجافع عن دار الغرور، کہ انسان کی زندگی دنیا سے بے رغبت بن جاتی ہے، دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے،
دنیا میں رہنے کے باوجود، سونا اور چاندی کے زیورات کے پہننے کے باوجود، اچھے اچھے قسم کے کپڑے پہننے کے باوجود بھی دل میں دنیا کی محبت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، دل میں اللہ کے نبی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ دنیا کے جمیلوں میں رہ کر بھی دنیا کی محبت دلوں سے نکل جاتی ہے۔ سمجھو ایمان کا نور ہمارے دلوں میں داخل ہو چکا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں کی زندگی میرے ذکر سے بٹی ہوئی ہے ہم ان کی زندگی کو تنگ بنا لیں گے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، ہم ان کی زندگی کو تنگ بنا لیں گے، سونا و چاندی کے زیورات کے باوجود بھی زندگیاں تنگ بن جائے گی، بڑے بڑے مکان کے ہونے کے باوجود بھی زندگیاں تنگ ہو جائے گی، اولاد کے جوان ہونے کے باوجود بھی زندگیاں تنگ ہو جائے گی، گھروں میں میرے پیسے ہونے کے باوجود بھی زندگیاں تنگ ہو جائے گی۔ جب زندگیاں تنگ ہو جاتی ہیں تو سنگ مرمر کے مکان بھی کانٹے دار صحرا بن جاتے ہیں، اور گھروں میں چیخنے کی اور چلانے کی آواز شروع ہو جاتی ہے، گھر سے محبت رخصت ہو جاتی ہے، میاں بیوی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور بیوی میاں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور اولاد نافرمان بن جاتی ہے، گھر کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، ہمارے گھر میں سوراخ ہو جاتے ہیں۔ اس سے میری بہنوں زندگی اللہ کی ذکر کے ساتھ گزارو، زندگی نماز کی پابندی کے ساتھ گزارو۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ تو دنیا میں ہوگا کہ ہماری زندگی تنگ بن جائے گی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، القیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اندھا اٹھائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندیاں کہیں گی رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، یہ اللہ ہم تو دنیا میں دیکھنے والی تھی، اپنے شوہر کو دیکھتی تھی، اپنے بچوں کو دیکھتی تھی، دنیا کے ڈیکوریشن کو دیکھتی تھی، سونا و چاندی کے زیورات کو دیکھتی تھی، اپنے گھر کو دیکھتی تھی، اللہ نے ہمیں اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اے میری بندی جب تو نے دنیا میں مجھے بھلا دیا تو آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا، آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ اے میری بہنوں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھول جاتا ہے اس کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی سونگھ نہیں سکتی، اس کے لیے جہنم کا عذاب طے ہو جاتا ہے، اس کے لیے جہنم کے انگارے طے ہو جاتے ہیں کہ جن سے اللہ رک جاتا ہے ان کی زندگیاں اجیرت بن جاتی ہیں، ان کی زندگیاں کڑوی بن جاتی ہیں۔ اس لیے میرے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اے میرے بندوں میری بندیوں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، آپ ان لوگوں کی طرح مت بنو، ان عورتوں کی طرح مت بنو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلا دیا ہے، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا۔ اس لیے میری بہنوں ہماری ذمہ داری ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات والی زندگی گزاریں کہ میرا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اللہ ہمارے حالات کو اچھے کر دیتا ہے، اللہ نے حالات کو عمل کے ساتھ جوڑا ہے اور عمل کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے، ایمان مضبوط بن جاتا ہے تو عمل مضبوط بن جاتا ہے، عمل مضبوط بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اچھے حالات ہمارے گھروں میں آتے ہیں، ہماری زندگیاں خوبصورت بن جاتی ہیں، ہمارا رفت سبد اچھا بن جاتا ہے، ہمارا معاشرہ پاکیزہ بن جاتا ہے، ایمان بنتا ہے تو اعمال بنتے ہیں، اعمال بنتے ہیں تو اخلاق بنتے ہیں، اور اخلاق بنتے ہیں تو معاشرہ پاکیزہ بنتا ہے۔ میری بہنوں اپنی زندگیوں کو عمل پر لانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان کر زندگی گزارنی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ یہ 35 کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق کا مہینہ ہے، اور رمضان کے روزہ رکھنے کا مقصد زندگی میں تقویٰ ہے، لعلکم تتقون، ہماری زندگی میں تقویٰ آ جائے، ہماری زندگی میں اللہ کا ڈر آ جائے، قدم قدم پر اللہ کو پہچاننے والی بن جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کہ رمضان کا مبارک مہینہ مخلوق سے کٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے چمٹنے کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کا مہینہ ہے۔ ایک معصوم بچہ جب ماں کی گود میں چمٹ جاتا ہے اور ماں کی گود میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، وہ سب کچھ ماں کو سب
کچھ سمجھتا ہے کہ میرا جینا بھی ماں کے لیے، میرا پینا بھی ماں کے لیے، میرا مرنا بھی ماں کے لیے، میرا کھانا میری ماں کے ذمہ ہے، میرا پانی پلانا میری ماں کے ذمہ ہے، سب کچھ میری ماں ہے۔ جب چھوٹا سا بچہ جب ماں کی گود میں بیٹھ جاتا ہے اس کا یقین اپنی ماں پر بن جاتا ہے۔ میری بہنوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ مخلوق سے کٹ کر اللہ سے جڑ جاؤ، یہ ولایت کا مہینہ ہے۔ رمضان کے روزے ہم اچھے رکھیں، رات کی تراویح کو اچھی پڑھیں۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ اس رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کر کے کہ میرا اللہ نے رمضان کے روزے کو فرض کیا ہے، احتسابا اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید کرتے ہوئے کہ میرا اللہ رمضان کے روزے کا بدلہ کیا دے گا۔ میری بہنوں، ہر عمل کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے دلائے گا، لیکن رمضان کے روزے کا بدلہ قول اللہ تعالی الا الصوم فإنه أجزي به، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے روزے کا بدلہ دے گا۔ علماء محدثین نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرائے گا۔ جن مردوں نے، جن عورتوں نے رمضان کے روزے کو رمضان کے روزے کو صحیح رکھا، کھانے پینے سے روکنے کا نام روزہ نہیں ہے بلکہ زبان کا بھی روزہ رکھا، آنکھوں کا بھی روزہ رکھا، کان کا بھی روزہ رکھا، اپنے دماغ کے خیالات کا بھی روزہ رکھا، نہ گندی سوچ تھی، نہ آنکھوں سے غلط دیکھا، نہ زبان سے غلط بولا، نہ کانوں سے غلط سنا، نہ ہاتھوں سے غلط پکڑا، نہ ہمارے پیر غلط مجلسوں کی طرف چلے، بلکہ ہمارا پورا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں چلا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا الصوم جنۃ ما لم یخرقها، کہ روزہ تو ڈال ہے، روزہ تو شیطان سے ڈال ہے، روزہ نفسانی خواہشات سے ڈال ہے، روزہ جہنم کے لیے ڈال ہے۔ ڈال کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی انسان کسی پر ہتھیار سے حملہ کرے تو سامنے والے کے پاس ڈال ہوتا ہے، یہ ڈال کے ذریعے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ مجھ پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ روزہ جہنم کی آگ کے لیے ڈال ہے جب تک کہ روزے کو پھاڑا نہ جاوے۔ صحابہ نے پوچھا یہ نبی یخرقها یا رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کیا روزہ پھٹ جاتا ہے؟ روزہ کیسے پھٹتا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا بکذب او غیبت، کہ جھوٹ سے رمضان کا روزہ پھٹ جاتا ہے، غیبت کرنے سے رمضان کا روزہ پھٹ جاتا ہے، جس طریقے پر دودھ پھٹ جاتا ہے میری بہن رمضان کا روزہ بھی پھٹ جاتا ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر آپ نے عورتوں کے سامنے خطبہ دیا اور آپ نے کہا یا معشر النساء، یہ عورتوں کی جماعت تصدقنا، صدقہ خوب دیا کرو، صدقہ خوب دیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر عورتوں کی جماعت کو خطاب کر کے فرمایا تصدقنا، صدقہ خوب دیا کرو۔ میں نے اکثر سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب سے بچائے گا، صدقے کی برکت سے اللہ پاک تمہیں بڑی بڑی پریشانیوں سے بچائے گا۔ تو ام سلیم رضی اللہ عنہا حضرت انس کی والدہ نے پوچھا لیما یا رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کون سے گناہ کی بنیاد پر عورتوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا؟ تو میرے نبی نے دو گناہ فرمائے۔ اگر عورت کی زندگی میں دو خطرناک گناہ ہوتے ہیں کہ نماز کے پڑھنے کے باوجود بھی، رمضان کے روزے رکھنے کے باوجود بھی عورتیں جہنم میں جاتی ہیں، عورتیں جہنم میں جلتی ہیں۔ میری بات فرمائی تو صرف اللعنہ، عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ عورتیں لعن زیادہ کرتی ہیں، عورتیں غیبتیں زیادہ کرتی ہیں۔ جس معاشرے میں غیبت کا بازار گرم ہو جاتا ہے وہ معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دیرانی نے جیٹھانی کی غیبت کر لی، جیٹھانی نے دیرانی کی غیبت کر لی، بیوی نے شوہر کی غیبت کر لی، شوہر نے بیوی کی غیبت کر لی، 4-5 عورتیں جمع ہو جاتی ہیں اور کسی کا گھر ٹوٹ جاتا ہے، کسی کا گھر کا بسیرا نہیں ہوتا۔ میری بہنوں، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، یہ جنت میں لے جانے والا عمل زبان کو قابو میں رکھنا ہے۔ یہ زبان پھول بھی ہے اور یہ زہر بھی ہے، یہ شہد بھی ہے، یہ تریاق بھی ہے، یہ محبت بھی ہے اور یہ نفرت بھی ہے۔ جب زبان محبت
محبت کے ساتھ چلتی ہیں تو خاندان آباد ہو جاتے ہیں، معاشرہ آباد ہو جاتے ہیں، محلہ آباد ہو جاتا ہے، گھر آباد ہو جاتا ہے۔ یہ زبان جب کڑوی بن جاتی ہے، یہ زبان جب غیبت والی بن جاتی ہے، جب چغل خوری والی یہ زبان بن جاتی ہے، میری بہنوں معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے، گھر ختم ہو جاتا ہے، عداوتیں قائم ہو جاتی ہے۔ چند ایک ہی تھالی میں کھیلنے والے دو بھائی، ایک ہی تھالی میں کھانے والے دو بھائی اور دو بہنیں، ایک ہی کھیت کے کھلیان میں رہنے والے دو بھائی اور کھیلنے والی دو بہنیں، ایک ہی ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والے دو بھائی اور دو بہنیں، چند باتوں کی بنیاد پر، زبان کے کڑوے بول کی بنیاد پر بھائی بھائی سے ٹوٹ جاتا ہے، بھائی بہن سے ٹوٹ جاتا ہے، بہن بھائی سے ٹوٹ جاتی ہے، دیرانی جیٹھانی سے ٹوٹ جاتی ہے، ساسو بہو سے ٹوٹ جاتی ہے، پورا گھر کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ یہ کیا ہوا کہ زبان کے کڑوے بول نے گھر کو توڑ دیا۔ تو میرے نبی نے فرمایا عورتوں کی عادت ہوتی ہے، عورتیں غیبتیں زیادہ کرتی ہیں، اپنی زبان کی حفاظت کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر کو نصیحت فرمائی، اے عقبہ اگر تم دنیا کے اندر بھی نجات چاہتے ہو اور آخرت کے اندر کی کامیابی چاہتے ہو تو تین باتوں پر عمل کرو۔ پہلی بات فرمائی املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھا کرو، اپنی زبان کو قابو میں رکھا کرو، جتنا ہو سکے خاموش رہا کرو۔ عورت کی خاموشی عورت کو شوبتی ہے، عورت کو اچھی لگتی ہے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ غصے کے وقت مرد کا ہاتھ بے قابو ہو جاتا ہے اور عورت کی زبان بے قابو ہو جاتی ہے۔ میری بہنوں اکثر عورتیں غیبت کی بنیاد پر عورتیں کتنی محنت کرتی ہیں، سحری میں جلدی اٹھتی ہیں، شوہر بھی سویا ہے، بچے بھی سوئے ہیں، رات کو دیر سے گھر کے برتن مانج کر رات کو دیر سے سوتی ہے، صبح میں سحری کا انتظام کرتی ہے، شوہر کی خدمت کے لیے، بچوں کی خدمت کے لیے گرم گرم کھانا بناتی ہے، گرم گرم روٹی پکاتی ہے، گرم گرم چائے بناتی ہے، پھر اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے، شوہر کو کھانا کھلاتی ہے، شوہر کو پانی پلاتی ہے، ان کی دوائی وغیرہ شوہر کے ہاتھ میں دیتی ہے، پھر پورا دن گرمی کے موسم کے روزے رکھتی ہے، گھر میں پوتا لگانا، گھر میں جھاڑو لگانا، گھر کے کام کاج کرنا، پھر ظہر کی نماز کے بعد کھانا پکانے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، افطاری کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ میرا اللہ آپ کو خدمت کرنے پر اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا بڑا مقام دے گا، کبھی آپ تصور نہیں کر سکتی، کبھی آپ سوچ نہیں سکتی۔ اتنے بڑے مجاہدے کے باوجود بھی جب زبان بے قابو ہو جاتی ہے اور زبان غیبت کی عادی بن جاتی ہے، بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں بھی کوئی عورت ملی ادھر کی ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ میری بہنوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ زبان کی خطرناک بول اور یہ زبان کی غیبت اور یہ زبان کی چغلی اور یہ دل کا کینہ اور یہ زبان کے جھگڑے، جن گھروں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کو بولتا ہے اور بیوی میاں کو بولتی ہے اور عورتیں اپنے بچوں کو بددعا دیتی ہے، بچوں سے جھگڑا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش آسمانوں پر گر جاتا ہے، فرشتے گھروں سے چیختے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ ان گھروں میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، یا 24 گھنٹے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ میری بہنوں اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانا ہو تو عورت کے لیے ضروری ہے اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ جب ماں کی زبان خوبصورت بن جاتی ہے تو اولاد کی زبانیں بھی خوبصورت بن جاتی ہیں۔ زبان کا میٹھا بول گھر کی کڑواہٹ کو ختم کر دیتا ہے، زبان کا میٹھا بول شوہر کے دل سے دشمنی کو نکال کر محبت کا جام پہنا دیتا ہے، زبان کا میٹھا بول پڑوسی کو قریب کر لیتا ہے، زبان کا میٹھا بول رشتے داروں کو قریب کر لیتا ہے۔ خطرناک قسم کے جھگڑے زبان کے میٹھے بول سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس سے میری بہنوں میرے نبی نے فرمایا اکثر عورتیں جہنم میں جو زیادہ جائے گی، ایک کے گناہ ہے کہ زبان بے قابو ہے، لعن کرتی ہیں، اور دوسرا گناہ فرمایا تکفرن العشیر، اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں عورتوں کو حکم کرتا اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ میری بہنوں اپنے شوہر کی قدر کرو، تمہارے لیے اور تمہارے بچوں کے لیے تمہارا شوہر گرمی کا موسم ہو، رمضان کا مہینہ کیوں نہ ہو، چھانپی جاتا ہے، پالک پور جاتا
ہے، رکشہ چلاتا ہے، تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، تاکہ میرے بال بچے زندگی آرام سے گزارے، میری بیوی زندگی آرام سے گزارے، کبھی کسی کے سامنے سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ گرمی کے موسم میں تھکتا ہے، سردی کے موسم میں جاتا ہے، برسات کے موسم میں جاتا ہے، عورتوں کی ہر بات کو پوری کرتا ہے۔ آنکھ چھاپی جا رہے ہو، شام کو گھر کو افطاری میں یہ لانا، یہ لانا، یہ لانا، جب جیب میں پیسے نہیں ہوتے تب بھی قرضہ لے کر اپنے بچوں کی ضروریات کو پوری کرتا ہے، اپنے گھر کی جائز تمنا کو پوری کرتا ہے۔ میری بہنوں، ان بیوہ عورتوں کو جا کر پوچھو جن کا شوہر جوانی میں چل بسا، ان کی زندگی کیسی گزرتی ہے، ان کی راتیں کیسی گزرتی ہے، ان کا دین کیسے گزرتا ہے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ابو کس کو بولیں گے؟ جب عید کا دن ہوتا ہے، شادی کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ابو کی انگلی پکڑ کر دکانوں کی طرف جاتے ہیں، گاؤں کی گلیوں میں گھومتے ہیں۔ ان معصوم بچوں کو جا کر پوچھو جن کا ابو دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اللہ کا پیارا ہو چکا ہے، ان کے دلوں پر کیا تکلیفیں گزرتی ہوگی، اس نوجوان بیوی کا دل کتنا دکھتا ہوگا جس کا شوہر دنیا سے جا چکا ہے۔ اس سے میرے نبی نے فرمایا اکثر عورتیں نماز کے پڑھنے کے باوجود بھی، رمضان کے روزے رکھنے کے باوجود بھی شوہر کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اور زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے اکثر جہنم میں جائے گی۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اس کا علاج بتایا، تم صدقہ خوب دیا کرو کہ صدقہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مسائل کو حل کرے گا، تمہاری تکلیفوں کو دور کرے گا، تمہیں جہنم کے عذاب سے بچائے گا۔ اس سے میرے بہنوں، زندگی میں سادگی لاؤ، زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات والی زندگی لاؤ، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ پردے کی پابندی کرو، پردے کی پابندی کرو، پردے کی پابندی کرو، ہماری زندگی پردے والی رہے، ہم زندگی پردے کے ساتھ گزارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی کیا تربیت فرمائی، اپنی بیٹیوں کی کیا تربیت فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں بات چلی کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ صحابہ نے الگ الگ جواب دیے، یا رسول اللہ وہ عورت جو صدقہ کرنے والی ہو، وہ عورت جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہو۔ صحابہ نے الگ الگ جواب دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی مجلس میں موجود تھے، وہاں سے چپ کے اپنے گھر پر چلے گئے اور جا کر اپنی بیوی فاطمہ کو پوچھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں باتیں چل رہی ہیں کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ حضرت فاطمہ میرے نبی کا جگر کا ٹکڑا تھا، میرے نبی کی لخت جگر تھی۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا میرے ابو کو جا کر کہہ دو عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے عورت کی زندگی ایسی گزاری ہو کہ کبھی بالغ ہونے کے بعد غیر محرم پر کبھی اس کی نظر نہ پڑی ہو، اور اتنی پردے میں رہی ہو اور اتنی گھر کی کوٹھڑی میں رہی ہو کہ غیر محرم کی نظر اس پر بھی نہ پڑی ہو۔ دونوں طرف سے بات فرمائی، عورت کی نظر بھی غیر محرم پر نہ پڑی ہو اور غیر محرم کی نظر بھی عورت پر نہ پڑی ہو کہ عورت نے گھر کی کوٹھڑی میں زندگی گزاری ہو۔ یہ جواب سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بات فرمائی، آپ کا چہرہ مارے خوشی کے کھل اٹھا اور میرے نبی نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرا جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ میری بہنوں، زندگی پردے کے ساتھ گزارو، زندگی پردے کے ساتھ گزارو۔ ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی صحابیہ ہے، جوان بیٹا اللہ کے راستے میں فوت ہو چکا ہے، پردے پہ لپٹ کے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی۔ ایک صحابی نے پوچھا ام خلاد تمہارا جوان بیٹا اللہ کے راستے میں فوت ہو گیا ہے، تم پردے کی حالت میں آئے ہو، تمہارا پورا چہرہ لپٹا ہوا ہے چادر سے، تمہارا پورا بدن چادر سے لپٹا ہوا ہے۔ اس خاتون نے کیا جواب دیا؟ میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری شرف فوت نہیں ہوئی، میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا فوت نہیں ہوئی۔ میری بہنوں، اکثر گھروں میں جب کسی کی موت ہو جاتی ہے تو گھر کے پردوں کے جنازے نکل جاتے ہیں، یا شادی کا موقع ہوتا ہے گھروں میں پردے ختم ہو جاتے ہیں، دیندار گھرانوں کی لڑکیاں بھی پردے سے باہر آ جاتی ہیں، اچھے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں پردے سے باہر نکل جاتی ہیں۔ خوشی کے موقع پر اور غمی کے موقع پر اللہ کے نبی کے دین کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ
वसल्लम की प्यारी बेटी फातिमा के इंतकाल का वक्त करीब आया। उनकी वसीयत किताबों में लिखी हुई है, वसीयत फरमाई अंतुदफन लैलन, कि मुझे रात के वक्त दफन करना। ये मेरे नबी ने अपनी बेटी की तरबियत की है। हज़रत खदीजा ने अपनी बेटी की तरबियत फरमाई थी। 24 साल की जवानी की उम्र में फातिमा अल्लाह की प्यारी हो गई, कब्र के हवाले हो गई। नसीहत फरमाई, वसीयत फरमाई, मुझे रात के वक्त दफन किया जाए। मुझे जिंदगी में किसी ने देखा नहीं है कि मेरा कद बड़ा था या छोटा था, ये पतली थी या मोटी थी। जिंदगी में मुझे किसी ने नहीं देखा। मैं नहीं चाहती कि मरने के बाद भी कोई मेरे बदन को देख सके। रात के वक्त उनके जनाजे को ले जाया गया। उलमा ने लिखा है कल क़यामत के मैदान में हर एक इंसान को पुलसिरात पर से गुजरना है, मर्दों को भी गुजरना है, औरतों को भी गुजरना है। अल्लाह ने पुलसिरात को अल्लाह ने जहन्नम पर बिछाया है। वही मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिका हत्तम मक़दिया, हर एक को पुलसिरात के ऊपर से गुजरना है। जब फातिमा बिन्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की बारी आएगी, अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, ए अंबिया की जमात और ए सहाबा की जमात, मेरे नेक बंदों की जमात, अपनी निगाहों को नीची कर लो। फातिमा बिन्ते मोहम्मद पुलसिरात के ऊपर से गुजरने वाली है। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इकराम होगा कि जिंदगी पाबंदी के साथ गुजारी, जिंदगी पर्दे के साथ गुजारी, जिंदगी सादगी के साथ गुजारी। मेरे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। आप तो अल्लाह के नबी थे, आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रास्ते में गए और किसी ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बेटी फातिमा कितने दिनों से बीमार है। आप अल्लाह के रास्ते में ग़ज़वे में गए और अल्लाह के नबी की बेटी फातिमा बीमार है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला भी अल्लाह के रास्ते में गए। मेरे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा पूरा हुआ तो आपने अरब के सरदार इमरान बिन हुसैन को साथ लिया और अपनी बेटी के घर पर पहुंचे। मेरी बहनों, घर पर गए, छोटा सा मकान था खजूरों का बना हुआ। आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, मन फिल बाब, कौन है मेरे दरवाजे पर। मेरे नबी ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा, तेरे अब्बा मोहम्मद सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम तेरी इयादत के लिए आए हुए हैं। अंदर से आवाज आई, या अबता, ए मेरे प्यारे अब्बा, क्या आपके साथ कोई और सहाबी भी है। तो मेरे नबी ने कहा, इमरान बिन हुसैन अरब के सरदार मेरे साथ आए हैं। हज़रत फातिमा ने रोते रोते जवाब दिया, अब्बा जान, मेरे पास तो पूरे बदन को ढांकने के लिए कपड़ा भी मौजूद नहीं है। अल्लाह के नबी की बेटी है, जन्नत की औरतों की सरदार है। अगर मेरे आका चाहते तो जन्नत का कपड़ा पहना सकते थे, जन्नत की सवारी पर बिठा सकते थे। नहीं मेरी बहनों, आज शादी के मौके पर हमारी बेटी 10-10 हज़ार का जोड़ा पहनती है, 15-15 हज़ार का जोड़ा पहनती है। क्या वो दिखाएंगे कल क़यामत के मैदान में अल्लाह के नबी के सामने और अल्लाह के नबी की बेटी फातिमा के सामने। इतनी बड़ी कीमती औरत न जमीन ने देखी न आसमान ने देखी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी, मुकम्मल सतर को छुपाने का कपड़ा मौजूद नहीं है। जब मेरे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का दुखड़ा सुना, अपनी बेटी की बात सुनी, मेरे आका रो पड़े और रोते रोते आप पर वशीदारी हो गई। उलमा ने किताबों में लिखा है, आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम को जब इफाका हुआ, आपके बदन पर 2 चादरें थी। एक ऊपर चादर पहनी हुई थी और एक लुंगी की शक्ल में पहनी हुई थी। मेरे नबी ने अपने ऊपर की चादर को उतारा और कहा, बेटी फातिमा, इससे पर्दा कर लो। थोड़ी देर के बाद आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए हैं। घर का अजीब व गरीब मंजर है। मेरे नबी की प्यारी बेटी फातिमा टांड पर सोई हुई है। बारिश के मौसम में हमारे घरों के आगे कोथड़ा होता है, हमारे घरों के आगे टाट होता है, उससे भी हल्की और घटिया चीज पर नबी की बेटी फातिमा सोई हुई है। मेरे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा के सर पर हाथ रखा तो पूरा सर गर्म था, पेशानी गर्म थी। आपने पूछा, कई बहाल हुई या फातिमा, मेरी बेटी फातिमा तेरी तबीयत कैसी है। अदर फातिमा ने जवाब दिया, मेरे प्यारे अब्बा, 7 दिन हो चुके हैं आपकी बेटी फातिमा को रोटी का टुकड़ा खाने को नहीं मिला। 7 दिन हो चुके हैं आपकी बेटी फातिमा को रोटी का टुकड़ा खाने को नहीं मिला। मेरे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के टुकड़े को सुना, अपनी बेटी के भूख को सुना। फिर फातिमा रज़ी अल्लाह तआला मेरे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के कंधे पर सर रखकर रोना शुरू किया।
جب میرے نبی نے دیکھا فاطمہ رو رہی ہے اور فاطمہ کی آنکھوں کے آنسو دیکھ کر اللہ کے نبی کا پیمانہ چھلک گیا اور کہا میری بیٹی فاطمہ مت رو، لا تبکی یا فاطمہ والذی بعث اباک بالحق ما دمت من ثلاثة ایام خوابا، میری بیٹی فاطمہ تم مت رو، اس ذات کی قسم جس کے قول محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی جان ہے، میری بیٹی فاطمہ 3 دن ہو چکے ہیں تیرے ابا کے پیٹ میں ایک روٹی کا لقمہ بھی داخل نہیں ہوا۔ میری بہنوں، میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو تسلی کی بات کی کہ بیٹی فاطمہ تو صبر کر، میں صبر کروں، ہمارے خاندان کو صبر کرنا پڑے گا۔ میرے اللہ نے مجھے کلمہ دیا ہے، دین کی محنت دی ہے، یہ کلمہ دنیا کے ہر کچے مکان میں جاوے گا، ہر پکے مکان میں جاوے گا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، جہاں جہاں رات کے اندھیرے جاتے ہیں، جہاں جہاں سورج کی کرنیں جاتی ہیں، وہاں میرا کلمہ پہنچ کے رہے گا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، جو عورت اور جو مرد میرے لائے کلمے کو اپنے سینے سے لگائے گا یا لگائے گی، اللہ پاک اس کے دین کو بھی آباد کرے گا، اللہ اس کی دنیا کو بھی آباد کرے گا، اور میرا اللہ اس کی آخرت کو بھی آباد کرے گا۔ میری بہنوں، ہم نمونہ اللہ کے نبی کی بیٹی کو بناوے، اللہ کے نبی کی بیویوں کو نمونہ بناوے، دنیا کی عورتوں کو نمونہ نہ بناوے۔ آج ہماری عورتیں ماڈل بن رہی ہے، ہمارے بچے ماڈل بن رہے ہیں۔ مغرب کی نقل مت اتارو، مغرب کی نقل مت اتارو۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم مشرق وسطیٰ میں پیدا ہوئے، مکہ مشرق وسطیٰ میں ہے، مدینہ مشرق وسطیٰ میں ہے، مغرب کی نقل مت اتارو۔ اتنا بڑا سورج بھی مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے، یورپ میں جا کے ڈوب جاتا ہے، اور دنیا کے انسان کو اعلان کر کے کہتا ہے کہ دنیا کے نوجوان لڑکوں، اگر تم نے مغرب کے گوروں کی تم نے نقل اتاری، اپنے بالوں کو مغرب کے لڑکوں کی طرح بال بنائے اور مغرب کی لڑکیوں کی طرح تم نے اپنے کپڑے بنائے اور تم نے اپنے کپڑوں کو چھوٹا کر دیا، تو تمہارا ڈوبنا بھی مقدر ہے، تمہارا ڈوبنا بھی مقدر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے پہلے پہلے تمہاری گلیوں میں ایسی عورتوں کو دیکھو، گاؤں میں ایسی عورتوں کو دیکھو، رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات۔ تو میرے نبی نے فرمایا انتظار کرو قیامت کا، یہ قیامت کی نشانی ہوگی کہ بہت سی عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود بھی بغیر کپڑے کی دکھیں گی۔ رب کاسیات عاریات، بہت ساری کپڑا پہننے کے باوجود بھی بغیر کپڑے کی دکھے گی۔ محدث نے اس کی تشریح فرمائی کہ کپڑا پہننے کے باوجود بغیر کپڑے کے کیسے دکھے گی؟ اتنا باریک چست لباس پہنے گی کہ ان کے بدن کا اندر کے اعضاء باہر دکھائی دیں گے، ان کا نصیب و فراز باہر دکھائی دے گا۔ اتنے تنگ کپڑے پہنے گی اور اتنے تنگ کپڑے پہنے گی اور اتنے چھوٹے کپڑے پہنے گی اور اتنے باریک اور پتلے کپڑے پہنے گی کہ ان کا بدن کا حصہ باہر دکھائی دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کا انتظار کرو۔ میری بہنوں، زندگی میں سادگی لاؤ، زندگی میں سادگی لاؤ۔ یہ ہماری مومن برادری کی عورتیں امت میں نمونہ ہے۔ 2001 میں عرب کی جماعت ہمارے گاؤں میں ماہی میں آئی تھی۔ ایک عرب جماعت کے ساتھی کو لے کر ملاقات میں نکلا، ایک اپنی مومن عورت کو دیکھا کہ اس کے سر پر 4 کا بارہ ہے، گاز کا بارہ ہے اور ہاتھ میں تسبیح ہے۔ تو عرب ابو ظبی کا عرب رو پڑا، کون کہتا ہے صحابہ کی بیٹیاں دنیا میں نہیں ہے؟ ہذہ بنات الصحابہ، یہ تو صحابہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس کے سر پر گاز کا بارہ ہے، اس کے ہاتھ میں تسبیح پڑھتی پڑھتی اللہ کا ذکر کرتی کرتی گھروں پر جا رہی ہے۔ آنے والے عرب مہمان ہماری زندگی کو دیکھ کر، ہمارے معاشرے کو دیکھ کر اثر لیتے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، ان کا دل رو پڑتا تھا۔ میری بہنوں، اپنی زندگی کو سادہ بناؤ، اپنی زندگی کو سادہ بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سادگی پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے صحابی امام العلماء اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، اس امت میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کو جاننے والے حضرت معاذ بن جبل جب یمن کی طرف جا رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو فرمایا، اے معاذ ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین۔ اے معاذ، اپنے آپ کو عیش پرستی سے بچانا، اللہ کے نیک بندے عیش پرستی کو پسند نہیں کرتے۔
میری بہنوں اپنے گھروں میں سادگی لاؤ. جب ماں کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو اولاد کی زندگی میں دین آتا ہے. جب ماں کی زندگی میں دینداری آتی ہے اولاد کی زندگی میں دینداری آتی ہے. ماں کی زندگی کا رخ جس طرف جائے گا اولادیں ویسی بنے گی. اگر ماں کی زندگی کا رخ آخرت کی طرف ہے, اعمال کی طرف ہے, اللہ کی طرف ہے, اللہ اس کے گودوں سے اللہ نیک اولادوں کو پیدا کرے گا. دنیا میں جتنے بڑے بڑے اولیاء ہیں, چاہے وہ سیدنا عبدالقادر جیلانی ہو, علامہ گنگوہی ہو, انور شاہ کشمیری ہو, مولانا منصور نعمانی ہو, مولانا عمر صاحب پالنپوری ہو, جتنے دنیا میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں, بڑے بڑے اولیاء گزرے, ان کے پیچھے ان کی ماؤں کی تربیت ہے, ان کی ماؤں کا راتوں کا رونا ہے, اور ان کی ماؤں کی قربانی ہے. جب ماں کی زندگی میں دین آ جاتا ہے تو اولاد کی زندگی میں دین آ جاتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اتنے بڑے صحابی, وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی گلی میں جا رہا تھا تو ایک مدینہ کی صحابیہ نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے اکیلے اکیلے جا رہے ہیں. اپنے جوان لڑکے کو فرمائے بیٹا تم ان کے پیچھے پیچھے جاؤ, ہو سکتا ہے کوئی بھیڑیا ان پر اکیلے میں حملہ کر دے. تو ان کا جوان لڑکا ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا. تھوڑے آگے جانے کے بعد عبداللہ بن عمر نے اس نوجوان لڑکے کو دیکھ لیا تو کھڑے رہے. پوچھا بیٹا تو میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو کہا میری ماں نے بھیجا ہے, حضرت عمر کے بیٹے اکیلے اکیلے جا رہے ہیں, کہیں اوپر کوئی بھیڑیا حملہ نہ کر دے, تم ان کے پیچھے پیچھے چلو. تو فرمایا بیٹے تمہارے ابا تو بدر میں شہید ہو چکے تھے. کہ ہاں میرے ابو تو اللہ کے راستے میں بدر میں شہید ہو گئے تھے. حضرت ابن عمر بہت دیر تک کھڑے کھڑے روتے رہے اور فرمایا بیٹا تیری ماں نے تیری کیا تربیت کی ہے, تیری ماں نے تیری کیا تربیت دی ہے, تیری ماں نے کیا تیری تربیت دی ہے. جب ماؤں کی زندگی میں دین آ جاتا ہے تو اولاد کی زندگی میں دین آ جاتا ہے. اپنی اولادوں کو دیندار بنانا ہو تو ماں کو زندگی صحیح بنانی پڑے گی, راتوں کو رونا پڑے گا. حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی فرماتے ہیں میرے اپنے ابا مولانا علی ندوی کو دیکھو, میں نے اپنے ابا مولانا منصور نعمانی کو دیکھا اور اپنی اماں کو دیکھا. جب رات کا اندھیرا ہوتا تھا, رات کے اندھیرے میں ایک طرف میری امی مصلی بچھاتی تھی اور ایک طرف میرے ابو مصلی بچھاتے تھے اور گھنٹوں گھنٹوں اللہ کو مناتے تھے. میں ان کی راتوں کی چیخیں سن کر کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا ماں کیا تمہارے پیٹ میں تکلیف ہے, تم کیوں روتی ہو؟ کہ بیٹا پیٹ میں کوئی تکلیف نہیں ہے, میں اللہ کو مناتی ہوں. بیٹا اللہ نے جنت بھی بنائی ہے, بیٹا اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے, ایمان والوں کے اللہ نے جنت بنائی ہے. میں اللہ کے سامنے جنت کی طلب کر رہی ہوں, اللہ سے جنت کا سوال کر رہی ہوں. پھر میری ماں فرما دے اللہ یہ میرا بیٹا ہے تو میرے بیٹے سے دین کا کام لے لے. میری بہنوں ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو دیندار بناؤ, اپنے آپ کو دیندار بناؤ. ایک بار مدینہ منورہ میں قحط پڑا, اتنا خطرناک مدینہ منورہ میں قحط پڑا کہ لوگ جانوروں کو کھانے لگے. آسمان نے پانی دینا بند کر دیا, زمین نے گھاس کو نکالا بند کر دیا. مدینہ منورہ میں قحط بہت پڑا. ایک بہت بڑے اللہ والے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ میں مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں جا کر اللہ سے دعا کروں, اپنے گناہوں کا اقرار کروں. فرماتے ہیں جب میں مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں گیا اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے کے لیے, استغفار کرنے کے لیے, توبہ کرنے کے لیے کہ اللہ میرے گناہوں کی نحوست کی بنیاد پر مدینہ منورہ میں تنگی آئی ہے, مدینہ میں فقر و فاقہ آیا ہے اور مدینہ منورہ میں قحط پڑا ہے. میں نے وہاں جا کر دیکھا تو ایک پہاڑ کے گار میں ایک عرب کا 8 سالہ بچہ نماز پڑھ رہا ہے. میں وہی کھڑا ہو گیا کہ عرب کا بچہ کیا کرتا ہے. اس بچے نے 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے یوں کہا اے میرے مولا میری ماں بڑی پاک دامن ہے, میری ماں راتوں کو رونے والی ہے, میری ماں کی زندگی میں تقویٰ ہے. یہ اللہ میری ماں نے مجھے بھیجا ہے, یہ اللہ میں گنہگار ہوں, اللہ تو میرے گناہ کو مت دے, میں تیرا چھوٹا سا بندہ ہوں, یہ اللہ تو بارش کے نظام کو چلا دے اور قحط کو دور فرما دے. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں یہ بچہ روتا رہا, روتے روتے اس کے آنکھوں کے آنسو زمین پر گرنے لگے, زمین پر گرنے لگے, اس کے انگلیوں کے بیچ میں سے زمین پر گرنے لگے. اس بچے نے آخر میں اللہ سے یوں کہا اے رب العالمین اگر تو آسمان سے بارش کو نہیں برسائے گا تو عرب کا 8 سال کا بچہ یہ پہاڑ کے گار میں جان دے دے گا لیکن یہاں سے نہیں ہٹے گا.
میری بہنوں، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں یہ معصوم بچوں کی دعا اللہ کے عرش کو ٹکرائی، اچانک آسمانوں کا نظام بدلا، آسمانوں پر بادل آئے اور اتنی مدینہ منورہ میں بارش برسی کہ میرا مدینہ منورہ میں چلنا دشوار ہو گیا۔ ایک معصوم بچے کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ ماں نے بچے کا تعلق اللہ سے مضبوط بنایا تھا، تو ماں کا تعلق اللہ سے کتنا مضبوط ہوگا۔ میری بہنوں، اپنی زندگی میں تقویٰ لاؤ۔ یہ رمضان کا مبارک مہینے کا مقصد ہی تقویٰ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والے مردوں، ایمان والے عورتوں، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ رمضان کے روزہ رکھنے کا مقصد زندگی میں تقویٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے، ہماری خلوتیں پاک ہو جائے۔ آج ہماری خلوتیں گندی ہے، مرد بھی موبائل کے شکار ہے، عورتیں بھی موبائل کے شکار ہے، اللہ کی نافرمانی گھروں میں ہو رہی ہے، بچے گناہوں کو دیکھ رہے ہیں۔ میری بہنوں، اللہ کو سب کچھ پتا ہے، اللہ کو سب کچھ پتا ہے۔ کب تک گناہ کرتے رہیں گے؟ اللہ حالات لانے پر آئے گا، ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا، ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اللہ جب رسوا کرنے پر آتا ہے، کون ہے اللہ کے علاوہ جو ہماری مدد کر سکے؟ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ جس کو ذلیل کرنے پر آتا ہے اس کو کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ اپنی خلوتیں پاک کرو۔ ہمارا وقت قرآن کریم کی تلاوت میں گزرے، ہمارا وقت تسبیحات کی پابندی میں گزرے، ہماری زبان پر اللہ کا ذکر ہو، جھاڑو لگاتے لگاتے بھی اللہ کو یاد کرو، گھر میں کھانا پکاتے پکاتے بھی اللہ کا ذکر کرو۔ علماء نے لکھا ہے جو عورت گھر میں جھاڑو دیتے دیتے اللہ کا ذکر کرتی ہے اس کو بیت اللہ میں جھاڑو دینے کا ثواب ملتا ہے۔ کھانا پکاتے پکاتے اللہ کو یاد کرو۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیاں جب چولہے پر کھانا بناتی تھی اور چولہے پر روٹیاں پکاتی تھی، اتنا قرآن کریم پڑھتی تھی، جب روٹیاں پوری ہو جاتی تو فرماتی امی جان روٹی بھی پوری ہو گئی اور ہمارے 3 پارے بھی مکمل ہو گئے، ہمارے 4 پارے بھی مکمل ہو گئے۔ عورتیں قرآن کریم کی حافظہ تھی۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں رمضان کے پورے مبارک مہینے میں ہماری بچیاں گھر کے کام کاج کے باوجود ایک دن میں پورا قرآن پاک ختم کرتی تھی۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب بھی پورے دن میں قرآن پاک ختم فرماتے تھے۔ ان کی گھر کی بیٹیوں کی حالت تھی ایک ایک دن میں گھر کے سارے کام کاج کے باوجود پورا قرآن کریم پڑھتی تھی، اللہ کو یاد کرتی تھی، لمبی لمبی نفلیں پڑھتی تھی، لمبا لمبا ذکر کرتی تھی۔ میری بہنوں، تسبیحات کی پابندی کرو، کھانا کھاتے کھاتے بھی اللہ کو یاد کرو، کھانا پکاتے پکاتے بھی اللہ کو یاد کرو، برتن مانجتے مانجتے بھی ہماری زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔ سبحان اللہ کتنا وزنی کلمہ ہے، الحمدللہ کتنا وزنی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کتنا وزنی کلمہ ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ جنت میں کیا دے گا، جنت میں کتنے درخت ہمارے نام پر لگیں گے۔ میری بہنوں، رمضان میں اللہ پاک اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر۔ والعصر میں تھانوی کتاب میں زیور میں لکھا ہے کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب لوگ حساب و کتاب میں مشغول ہوں گے، اللہ اپنے عرش کے تلے عرش کے سائے میں اللہ دسترخوان بچھائے گا۔ وہاں جنتی لوگ دسترخوان پر پھل کھاتے ہوں گے، فروٹ کھاتے ہوں گے، جنت کی نعمتیں کھا رہے ہوں گے، مرد بھی عورتیں بھی، اور بقیہ پورا مجمع حساب و کتاب کی سختی میں ہوگا۔ تو لوگ پوچھیں گے فرشتوں سے کون مجمع ہے جو جنت کی نعمتیں کھا رہا ہے، جنت کے مزے لوٹ رہا ہے، جنت کے دسترخوان پر کھا رہا ہے؟ ہم حساب و کتاب کی سختی میں مشغول ہیں۔ تو فرشتوں کی طرف سے آواز آئے گی یہ لوگ رمضان کے روزہ رکھنے والے مرد ہیں، رمضان کے روزہ رکھنے والی عورتیں ہیں، گرمی کے موسم میں گھر کے کام کاج کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا، اللہ کے حکم کو پورا کیا، پیاس لگی تھی، گلا خشک تھا، لیکن کبھی بھی انہوں نے رمضان کا روزہ نہیں چھوڑا، رمضان کا روزہ نہیں توڑا۔ آج اللہ کی طرف سے ان کا اکرام ہو رہا ہے۔ میری بہنوں، یہ پہلا عشرہ پورا ہونے کو ہے، 8واں روزہ آ چکا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کے لٹنے کا مدینہ ہے۔ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، ہدایت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، رحمت
رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ پہلے آسمان پر اپنے عرش کو لے کر آ چکا ہے. اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کوئی مانگنے والی میں اس کی مراد کو پوری کروں, ہے کوئی گناہوں سے مغفرت چاہنے والی میں اس کے گناہوں کو معاف کروں, ہے کوئی مصیبت زدہ مرد عورت اپنی تکلیف کو میرے سامنے پیش کرے میں اس کی تکلیف کو دور کروں. میری بہنوں, سب کچھ دینے والا اللہ ہے, سب کچھ دینے والا اللہ ہے. اللہ سے دعائیں کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رمضان میں 4 کاموں کا بہت ہوتا تھا. کان یجتہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جتنا مجاہدہ کرتے تھے اتنا مجاہدہ کسی اور مہینے میں نہیں کرتے تھے. آپ کا اکثر وقت دعوت کی محنت میں لگتا تھا. غزوہ بدر رمضان میں ہوا, مکہ فتح رمضان میں ہوا. میری بہنوں, رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے. اپنے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو. کم سے کم ہمارے گھر کے جتنے جوان لڑکے ہیں, جتنے مالک ہمارے گھروں میں مرد ہیں, ان تمام کو اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے بھیجو. اللہ نے عورت کی صفت رکھی ہے. عورت اپنی ہر بات کو منوانے کے لیے شوہر کو تیار کرتی ہے. بیٹی کی شادی میں کتنا مہنگا جوڑا لانا ہے, پڑوس میں اتنا مہنگا قسم کا جوڑا آیا. عورت 2 باتیں شوہر کے سامنے کہتی ہے. اگر شوہر کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, قرضہ لے کر بھی اپنی بیوی کی تمنا پوری کرتا ہے. افطاری میں یہ لانا ہے, یہ لانا ہے. شوہر تمام ضروریات کو پوری کرتا ہے. میری بہنوں, آپ ترغیب دو اپنے شوہروں کو کہ وہ اللہ کے راستے میں 3 دن لگاوے. پورے مجادر میں کوئی مالک مرد نہ بچے جس کے اللہ کے راستے میں کم سے کم 3 دن نہ لگے. اللہ کے راستے میں جانا بہت بڑی عبادت ہے. ان کی سحری اللہ کے راستے میں ہوگی, ان کی افطاری اللہ کے راستے میں ہوگی. سب سے بڑا غزوہ بدر رمضان میں ہوا ہے. 14 صحابہ شہید ہوئے تھے, 6 مہاجرین اور 8 انصار. علماء نے لکھا ہے افطاری کے پہلے وہ 14 صحابہ شہادت کا جام انہوں نے پیا تھا. اللہ کے راستے میں ان کی بدر میں موت آئی تھی. اور مکہ فتح 21 رمضان کو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر وقت اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینے میں گزرتا تھا. نمبر 2, آپ کا اکثر وقت عبادت میں گزرتا تھا. آپ لمبی لمبی نفلیں پڑھتے تھے. رمضان کا روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ لمبی لمبی عبادت کرتے تھے. قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تھی. جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اترتے تھے, ان کو قرآن کریم کا دور سناتے تھے. اور تیسرا آپ کا کام یہ ہوتا تھا, آپ دعا میں بہت مشغول ہوتے تھے. میری بہنوں, افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے, سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. تھوڑا وقت نکال کر اللہ سے دعا کرو. یہ اللہ تم نے وعدہ کیا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں میرے مولا, جنت کے 8 دروازے ہیں. اس میں ایک دروازہ ایک دروازہ ریان ہے جس میں اللہ کو روزے داروں کو داخل کرا دے. یہ اللہ میں آج رمضان کا روزہ رکھ رہی ہوں, اللہ جنت کے دروازے میں میرا نام لکھ دے. اگرچہ میں مستحق تو نہیں ہوں لیکن یہ محتاج ہوں, مجھے جنت کی ضرورت ہے. اللہ سے سحری کے وقت دعا کرے, دعا قبول ہوتی ہے. پھر اللہ سے یوں کہ میرے مولا تو نے یوں کہا ہے کہ رمضان کے روزے کا بدلہ اللہ تو خود اپنے ہاتھوں سے دے گا. میرے مولا مجھے تیری ضرورت ہے, تیرا بدلہ چاہیے. اگرچہ رمضان کا روزہ میں نے صحیح نہیں رکھا لیکن مولا میرا روزہ قبول فرما کر آخرت میں تم نے شاعر شان بدلہ مجھے نصیب فرمانا. یہ عورتیں صبح سحری کے وقت دعا کرے اور افطاری کے وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے. افطاری کے 15-20 منٹ پہلے دسترخوان کو بچھا دے, گھر کے سارے کام کاج کو بند کر دے. گھر کے سارے فرد اس وقت ہم عبادت میں لگ جاوے. اس وقت نہ بھجے بنانے کا وقت ہے, نہ سموسے بنانے کا وقت ہے, نہ فروٹ کاٹنے کا وقت ہے, بلکہ 15-20 منٹ پہلے ہماری تمام مستورات تمام مرد دسترخوان پر آ کر اللہ کے سامنے دعا کرے. یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. ہمارے بڑے بزرگ فرماتے تھے کہ افطاری کے وقت میں تم اپنی دعا کو نکی کر لو. 30 دن میں 30 دعائیں کرنی ہے. آج مجھے یہ دعا کرنی ہے, اللہ کی قسم اللہ ضرور دعا کرے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا یا تو مقبول ہوگی یا تو محفوظ ہوگی, مردود نہیں ہوتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے. قبولیت کا وقت ہوگا تو اللہ قبول کرے گا. اگر اس وقت قبولیت کی ضرورت نہ پڑے اللہ کی بارگاہ میں دعا محفوظ ہو جائے گی. جب ضرورت پڑے گی میرا اللہ قبول کرے گا لیکن دعا کبھی رد نہیں ہوگی. افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. میری بہنوں دعا کرو, بچوں کو بد دعا مت دو. اکثر بچے افطاری کے وقت کچھ نہ کچھ مانگتے ہیں,
بچوں کو دے دو، بچوں کو محبت کے ساتھ سمجھا دو، بچوں کو بد دعا مت دو، بد دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ مولانا صبری تھانی فرماتے ہیں جب عورت بچے کو بد دعا دیتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بد دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن بچے پر بد دعا کا اثر بچپنے پر نہیں ہوتا، جب تمہارا بچہ جوان کی دہلیز پر آ جاتا ہے اور زندگی کا سہارا ماں کے لیے بن جاتا ہے، عین جوانی کی حالت میں اللہ بچے کو دنیا سے رخصت کر لیتے ہیں۔ میری بہنوں اپنی زبان سے دعا یا کلمات نکالو، کبھی بد دعا کا لفظ نہ نکلے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا چوتھا کام رمضان میں سخاوت کا ہوتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں تیز ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ میری بہنوں غریبوں پر صدقہ کرو، اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہے۔ کتنے غریبوں کے بچوں نے کبھی ایپل نہیں دیکھا، کبھی سیب کے چھلکے نہیں دیکھے، غریبوں کے گھر پر افطاری بھجواؤ۔ آج ہماری افطاری کہاں جا رہی ہے؟ بہن تو کہاں جاتی ہے کہ تمہارے گھر، کہ تم کہاں کہ میرے گھر، ہمارے برتن ٹکراتے ہیں۔ یہ تو انتقامی اخلاق ہے۔ ایسے گھروں پر افطاری کا سامان بھجواؤ جن کے گھروں سے کچھ نہیں آتا۔ گاؤں میں غریبوں کو تلاش کرو، اپنے سونا و چاندی کے زیورات کی زکات کو نکالنے کے ساتھ ساتھ صدقہ خوب دو، اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرو، اللہ تمہیں بہت دے گا۔ انفق ينفق علیک، خرچ کرتے رہو، اللہ پاک تم پر خرچ کرتا رہے گا۔ میری بہنوں ایک کام، یہ رمضان کا مبارک مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے، خرچ کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کے راستے میں لوٹانے کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی نہ نہیں کہا، کتنے غریبوں کو کھلایا۔ میری بہنوں کسی غریب سے پوچھو غریبی میں سسکنے کا مزہ کیا ہے، کسی بھوکی عورت سے پوچھو کہ سوکھی روٹی کا مقام کیا ہے، کسی پیاسی عورت سے پوچھو کہ پانی کے داڑ کا مقام کیا ہے، کسی سونے والی عورت سے پوچھو کہ ٹوٹی کھاڑ کی قیمت کیا ہے، کسی بیمار عورت سے پوچھو کہ تندرستی کی چند گھڑیوں کی قدر کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں کچھ دیا ہے، ہم خرچ کرنے والے بنے، کسی کو پتہ نہ چلے ہم نے کس کے گھر پر دیا ہے۔ احسان نہ جتاوے، ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اپنے صدقات کو احسان کے ذریعے باطل مت کرو، تکلیف دے کر ختم مت کرو۔ کتنے غریبوں کی مدد لوگ کرتے کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ آج عید کا وقت قریب ہوتا ہے، بچوں کے پاس عید کے کپڑے نہیں ہوتے، ان کے گھروں میں دودھ کے پیسے نہیں ہوتے، اب ان کے گھروں پر پیسے بھجواوے، افطاری کا سامان بھجواوے، ان کے بچوں کے کپڑے بھجواوے۔ رشتے داروں سے اچھا سلوک کیا کرو، رشتے دار سب سے زیادہ حقدار ہیں، رشتے داروں کے گھر پر سامان بھجواؤ۔ اگر ہمارے رشتے دار غریب ہیں سب سے پہلے ان کا حق ہے، ہمارے علماء کرام ہیں، ہمارے مدرسین ہیں، ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہمارے بچوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، ہمارے بچوں کے سامنے اللہ کا نام لیتے ہیں۔ آج ہمارے بچے قرآن کریم کے حافظ ہیں، آج ہمارے بچے علماء ہیں، ہمارے بچے مفتیان کرام ہیں، یہ مکتب کے مدرسے کے بچے مدرسوں کی محنت ہے۔ آج ہمارے بچوں نے قرآن پڑھا۔ میری بہنوں کتنے دنیا میں ایسے علاقے ہیں، ریگستان کے، راجستھان کے علاقے ہیں، آندھرا کے علاقے ہیں، آسام کے علاقے ہیں کہ پورے علاقے میں ایک عالم دین موجود نہیں ہے۔ بچوں کی عمر 20 سال ہونے کے باوجود لڑکوں کا نہ قرآن صحیح ہے نہ کلمہ صحیح ہے۔ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی ہے، یہ ہمارا مدرسہ ہے، ہم مدرسے کے خرچ کرنے والی بنے۔ الحمدللہ مجادر میں ہماری مستورات جب بھی تعلیم میں آتی ہے مدرسے کے نام پر خرچہ کرتی ہے۔ میرا بچہ پڑھتا ہو نہ پڑھتا ہو، میں اللہ کے گھر پر اپنے پیسوں کو دے رہی ہوں، اللہ قبول کرے گا، اللہ بڑا چڑھا کر دے گا۔ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ صحابہ نے اپنے گھروں پر جھاڑو لگا دیا، اپنے گھر میں جھاڑو لگا کر اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا جذبہ صحابہ کو پیدا ہو گیا۔ اگر تم یہاں خرچ کرو گے اللہ آسمانوں سے تمہاری روزی کی برکتیں ڈالے گا، تمہاری روزی میں اللہ کا کثرت کرے گا، بڑائی کرے گا۔ اس سے میری بہنوں یہ رمضان کا مبارک مہینہ دعوت کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، دعا کا مہینہ ہے، سخاوت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرتی رہو۔ اور میری بہنوں زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے۔ گزشتہ رمضان میں کتنے جوان لڑکے اللہ کے پیارے ہو گئے اور کتنی مجادر کی جوان
نوجوان لڑکیاں اللہ کی پیاری ہو گئی، معصوم معصوم بچے اپنے ماں باپ کے بغیر رہ گئے، اور کتنے بوڑھے ماں باپ نے اپنے جوان بیٹوں کے جنازے اٹھائے ہیں۔ اللہ کے واسطے زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت اچانک آ جاتی ہے۔ میری بہنوں، اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ ہم سب کو مرنا ہے، ہم سب کو قبر میں جانا ہے، اور قبر کیڑے مکوڑے کی جگہ ہے۔ قبر میں جانے کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ مجادر کے قبرستان کی طرف دیکھو، ہمارے یہاں تو ماحول ہے، عصر کے بعد یہ بہت بڑا مجمع قبرستان میں جا کر اپنے ماں باپ کو احسان ثواب کرتا ہے۔ 24 گھنٹے رمضان میں قرآن کریم تلاوت کر کے اپنے بوڑھے ماں باپ کو احسان ثواب کرتا ہے۔ اور اکثر جگہوں پر نوجوان لڑکے قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، موبائل میں گانا سنتے سنتے وہاں سے گزر جاتے ہیں، بائکوں پر، اسکوٹر پر۔ ان کو پتا ہے میری ماں کی قبر ہے، ابو کی قبر ہے، دادا کی قبر ہے، دادی کی قبر ہے، لیکن کسی کو فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ میرے بہنوں، یہ ہمارا مدرسہ ہے، یہ ہمارے مدرسے کی برکت سے ہمارے بچوں نے قرآن سیکھا، ہمارے بچوں نے علم دین پڑھا، ہمارے بچے حفاظ کرام بنے، ہمارے بچے علماء دین بنے، ہمارے بچے موت کے بعد ہمیں کبھی نہیں بھولنے والے، اس لیے ہم خرچ کرنے والے بنے۔ اور موت کی تیاری ابھی سے کرنا شروع کر دو، گھروں میں تعلیم کے حلقے لگاؤ۔ رمضان میں ہمارے گھر میں تعلیم رمضان کے اندر بھی ہو، رمضان کے علاوہ بھی ہو۔ گھر کے سارے جھگڑوں کا حل گھروں کی تعلیم ہے۔ اور عمر صاحب پالک پوری فرماتے تھے، اگر گھر میں تم نے تعلیم کے حلقے نہ لگائے تو گھر پر رہتے ہوئی بھی بے گھر ہو جاؤ گی۔ اور یہ فرماتے تھے، اگر تم نے گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ لگائے تو تمہارے گھر میں وہ سارے کے سارے کام ہوں گے جو یہود و نصارہ کے گھروں میں ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوگا۔ میری بہنوں، فکروں کا زمانہ ہے، بچوں کی نگرانی کرو، بچہ رات کو کتنے بجے گھر پر آتا ہے، اور ہماری بچیاں تراویح ہمارے گھروں میں پڑھے، سہیلیاں مل مل کر ادھر ادھر محلوں میں ہماری بچیاں تراویح پڑھنے نہ جاوے، سنگین حالات ہیں، اس کے نتیجے بڑے گمبھیر آ رہے ہیں، بڑے خطرناک آ رہے ہیں۔ ماں کے ساتھ بچیاں گھروں میں تراویح پڑھے، گھر کی کوٹھڑی میں پڑھے۔ میری بہنوں، تراویح پڑھتے پڑھتے باتیں بند کرو، ہمارا دل کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے، ہمارا دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے۔ اچانک موت آ جاتی ہے، زندگی کا سورج غروب ہو جاتا ہے۔ جب بچہ مدرسے میں سے گھر مدرسے کا وقت ہوتا ہے، امی میرا ناشتے کا ڈبہ دے دو، میرا اسکول کے جانے کا وقت ہے، میرا مدرسے کے جانے کا وقت ہے۔ ماں تیار ہو جاتی ہے، اپنے ٹھنڈے سے بڑھنے کے بچے کے لیے اسکول میں بوتل پانی کا انتظام کرتی ہے، ناشتے کا ڈبہ دیتی ہے، اسکول کا دفتر لاتی ہے، مدرسے کی کتاب اور قرآن لاتی ہے، اور بچے کو ماں گھر سے چھوڑتی ہے۔ ایک دن آئے گا، خدا نہ کرے، ماں کا جنازہ گھر پر پڑا ہوگا، بچہ آئے گا، امی جان اسکول کا وقت ہو چکا ہے، مدرسے کا وقت ہو چکا ہے، امی جلدی مجھے کھانا کھلا دو، جلدی مجھے پانی کا بوتل دے دو، جلدی میرا ٹفن دے دو۔ لیکن ماں بولتی نہیں، ایک طرف ابو رو رہے ہیں، ایک طرف چچا رو رہے ہیں، ایک طرف مامو رو رہے ہیں۔ بچہ کہتا، امی جان تم کیوں اڑتی نہیں؟ بچے کو پتا نہیں امی کا جنازہ اب گھر سے اٹھنے والا ہے، امی کی محبت گھر سے دور ہونے والی ہے۔ میری بہنوں، زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے، اس لیے اللہ کے واسطے آج سے ارادہ کر کے جاؤ، ہم کبھی زندگی میں بے پردہ نہیں گھومے گی، نماز کی پابندی ہمارے گھروں میں ہوگی، قرآن کی تلاوت گھر گھر میں ہو، ہم ہمارے گھر کو قرآن کریم کی تلاوت کریں، تلاوت سے زندہ کریں، تہجد کی عادت ڈالو، اشراق کی عادت ڈالو، چاشت کی عادت ڈالو، صلاۃ تسبیح کی عادت ڈالو۔ ان تمام عمل کرتے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ رمضان کے روزہ رکھنے کا مقصد تقویٰ ہے، اور تقوی کا مقصد کثرت عبادت نہیں ہے بلکہ ترک معصیت ہے، گناہوں کا چھوڑنا ہے۔ گناہوں کے چھوڑنے سے زندگی میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، ہمارا دیکھنا صحیح ہو، ہمارا بولنا صحیح ہو، ہمارا سننا صحیح ہو، ہمارا پورا وجود صحیح ہو، ہم کبھی گھروں میں بیٹھ کر کسی کی غیبت نہ کریں، ہم صبر کرنے والی بنے۔ رمضان کا مہینہ صبر کا ہے، رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ میرے اللہ نے جنت کی شکل بھی دیا ہے۔ میری بہنوں، صبر کرنے والی بنو، پڑوسیوں سے اچھا برتاؤ کرو، رشتے داروں سے اچھا برتاؤ کرو،
شب قدر کی رات آ رہی ہے، شب قدر کی رات آ رہی ہے، یہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، مغفرت کا عشرہ آ رہا ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ آ رہا ہے۔ شب قدر کی رات بڑی قیمتی رات ہے، اس رات میں اللہ کی رحمتیں اترتی ہے، اللہ لاکھوں انسانوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اس میں میرا اللہ اس عورت کی مغفرت نہیں کرتا، اس مرد کی مغفرت نہیں کرتا جو قطع رحمی کرنے والی ہو، رشتے داروں سے بگاڑ کرنے والی ہو۔ میری بہنوں جھکنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ میرے نبی نے فرمایا یا اس عورت کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کا ذمہ دار ہو جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے، اپنے گھروں سے جھگڑے ختم کرو۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے بدتر انسان وہ ہے جو گھروں میں جھگڑا کرتا ہو۔ اس لیے میری بہنوں قطع رحمی کرنے والے کی اللہ مغفرت نہیں کرتا، دلوں میں ڈر رکھنے والے کی اللہ مغفرت نہیں کرتا۔ اپنے دل کو بالکل پاک کر دو، دل کو صاف کر دو، دل کو دشمنی سے پاک کر دو۔ جب دل پاک ہو جائے گا تو ایمان کا نور دل میں داخل ہو جائے گا، جب ایمان کا نور دل میں داخل ہو جائے گا پھر عمل کرنے کی لذت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ کا ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ میری بہنوں جو مدرسے کے ڈبے ہیں ہم یہاں خرچ کر کے جانے والے بنے، اللہ پاک آپ کے اجر کو بڑھا دے گا۔ 1 روپے پر رمضان کے علاوہ 7 لاکھ ہے تو رمضان میں تو اللہ پاک ہر عمل کے اجر کو بڑھا دے گا۔ اللہ آپ کی نسلوں کو چمکائے گا، اللہ پاک آپ کے خاندانوں کو چمکائے گا، اللہ پاک آپ کی اولادوں کو چمکائے گا۔ اس لیے یہ ہمارا مدرسہ قیمتی بنے، ہمارے مدرسے کی پڑھائی ترقی پر ہے اور ترقی پر آوے۔ ہمارے علماء کرام پر مدرسے کے نبھاؤ پر ہمارا خرچ ہو رہا ہے، جتنا آپ دیتی رہو گی اللہ آسمان کے دروازے کھول کر اللہ پاک آپ کو دیتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی باتوں میں اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ سیئات و حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے، یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، امت کے حالات کو درست فرما، یا اللہ تو امت کی بگڑی بنا دے۔ میرے اللہ تو رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہے، تیری رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آپ میرے آسمان پر آ چکے ہیں، 24 گھنٹے آپ کی طرف سے قبولیت کی صدائیں آ رہی ہے۔ میرے مولا دینے والے کی کمی نہیں ہے، مانگنے والے کی کمی ہے، ہمیں معاف فرما دے میرے مولا، ہماری مغفرت فرما دے۔ ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، راتوں کے اندھیروں کے سہارے لیے ہیں، ہماری آنکھیں بھی گنہگار ہے، ہماری زبان بھی گنہگار ہے، ہمارا دل بھی گنہگار ہے، ہمارا پورا وجود تیری نافرمانی میں پھنس چکا ہے۔ یا آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے اللہ، ہم پر رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، فضل کا معاملہ فرما دے، عافیت کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ ہمارے معاشرے کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے ایمان میں جان پیدا فرما دے، عبادات میں قوت پیدا فرما دے، ہمارے معاملات کو درست فرما دے، ہمیں اخلاق حسنات کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ میرا زندگی گناہ کرتے کرتے بگڑ رہی ہے، دل گناہ کرتے کرتے غلطوں کے گٹر بن چکے ہیں، دل کی رگ رگ میں اندھیرا ہے۔ میرے مولا دل میں ایمان کا نور دے دے، تیری محبت کا نور دے دے، ایمان کی حلاوت دے دے، اعمال کی چاشنی دے دے، راتوں کی تنہائی میں تیری ساتھ ہونے والا بنا دے۔ بڑے گناہ کے میرے مولا
تو نے ہمارے گناہوں کو چھپایا، ہمیں معاف فرما دے میرے اللہ، ہم تیرے سامنے اقرار مجرم ہیں، ہم تیرے سامنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے میرے مولا۔ جبرائیل کی خطرناک بددعا ہے، تیرے نبی کی آمین ہے میرے مولا۔ ہلاک وہ انسان جس کو رمضان کا مبارک مہینہ بھی ملا اور عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکا، جبرائیل تیری منشا کے بغیر بددعا نہیں کر سکتے، تیرے نبی تیرے منشا کے بغیر دعا نہیں آمین نہیں کہہ سکتے، میرے مولا رمضان کی قدر کرنے والا بنا دے، ایک ایک دن کر کے رمضان جا رہا ہے، تیرے رحمت لٹنے والا بنا دے، ہمارے دل کی گندگی کو دور فرما دے، روزے کا مقصد زندگی میں تقویٰ دے دے، ہمیں ولایت کے مقام پر پہنچا دے، عباد صالحین میں شامل فرما دے، عباد کاملین میں شامل فرما دے۔ یا اللہ بڑے گناہ کیے میرے مولا، ہم تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے میرے مولا، ہمیں معاف فرما دے میرے مولا۔ آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، اس بستی کو تو قبول فرما دے، یہاں کے علماء صلحاء حفاظ کو قبول فرما دے، یہاں کے مردوں کو عورتوں کو قبول فرما دے میرے مولا۔ مذکورہ اے اللہ دوپہر کی گرمی میں اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے تیری دین کی بات سننے کے لیے آئی ہے، ان کا جمع ہونا قبول فرما دے، ان کا آنا کو قبول فرما دے، گھر گھر میں دین اور دین کی محنت کو زندہ فرما دے، گھر گھر میں قرآن کی تلاوت کو زندہ فرما دے، ان کے بچوں کو دین کے عالم بردار، دین کے داعی، دین کے غازی، دین کے داعی بنا دے میرے مولا۔ اس بستی پر تیری حسن رحمتیں نازل فرما دے اے اللہ، پورے علاقے پر تیری رحمتیں نازل فرما دے اے اللہ، مسلمانوں کی چاروں طرف حفاظت فرما دے، مدارس اسلامیہ، مکاتب قرآنیہ، خانقاہوں کی دینی مراکز کی دینی ٹھیوں کی پوری پوری حفاظت فرما دے اے اللہ، ہماری بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما دے، ہماری بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما دے، ہماری زندگی سادہ بنا دے، ہماری شادیاں سادہ بنا دے، ہماری بچیوں کو سادہ بنا دے، ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، صالح بنا دے۔ جب ماں راتوں کو اڑتی ہے، اولادیں تیرے سامنے دعا کرنے والی ہوتی ہے، ہماری ماؤں کو تیرے سامنے راتوں کو رونے والا بنا دے، راتوں کو تیرے سامنے جاگنے والا بنا دے، ان کی زبان کو ذکر کرنے والی بنا دے یا اللہ، ہماری زبان کو ذاکر بنا دے، ہمارے دل کو شاکر بنا دے، مشقت اٹھانے والا بدن ہمیں دین کے لیے نصیب فرما دے میرے مولا۔ میرے مولا ہم سب کی تو مغفرت فرما دے، پوری امت کی مغفرت فرما دے، یہاں کے علماء صلحاء کو قبول فرما دے، دین میں خوب ترقی عطا فرما دے، نام و نمود، ریا، شہرت کے ناپاک جذبوں سے میرے مولا ہماری حفاظت فرما دے، اخلاص للہیت پیدا فرما دے، دین کے مٹنے کا جذبہ پیدا فرما دے، دین کے مٹنے کا درد پیدا فرما دے، دین کی محنت کرنے کا جذبہ پیدا فرما دے میرے مولا۔ میرے مولا بہت سے نوجوان رمضان میں روزہ نہیں رکھتے میرے مولا، گھروں میں کھانا کھاتے ہیں، ان کی عورتیں ان کو کھانا کھلا کر دیتی ہیں میرے مولا، کتنی بڑی بے حرمتی ہے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے جوانوں کو رمضان کی قدر کرنے والا بنا دے۔ عرب کے ریگستانوں میں تیرے نیک بندوں نے گرمی کے روزے رکھے گئے، عرب کے ریگستانوں میں تیرے نیک بندوں نے گرمی کے روزے رکھ کر تیرے حکم کو پورا کیا ہے مولا۔ ایام معدودات، چند دن کے روزے ہیں، اللہ تو آسانی دیتا ہے، تنگی نہیں دیتا، یا اللہ ہمیں قبول فرما دے، ہمارے رات کے قیام کو قبول فرما دے، ہمارے روزے قبول فرما دے، اگرچہ ہم مستحق نہیں ہیں میرے مولا، ہمارے روزے بھی کمزور ہے، رات کی تراویح بھی کمزور ہے، لیکن میرے مولا تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے میرے مولا ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اساتذہ کی، شاگردوں کی مغفرت فرما، پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما۔ ہماری دعا اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔